بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج السراجی فی المیراث میں ہمارا 8واں سبق ہے، جس میں ہم ورثاء کی اصناف عشرہ جو ہیں، یعنی وہ 10 اصناف جس میں چوتھی درجہ میں ترکہ کی تقسیم ہوگی، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے عبارت میں آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فَيُبْدَأُ بِأَصْحَابِ الْفَرَائِضِ، پس شروع کی جائے گی اصحاب فرائض سے، یعنی اصحاب فرائض سے تقسیم شروع کی جائے گی۔ آگے اصحاب الفرائض کی تعریف ہے، وَهُمُ الَّذِينَ، اور اصحاب فرائض وہ لوگ ہیں، لہم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی، یعنی اصحاب فرائض جو ہیں وہ وارثین ہیں جن کے واسطے قرآن میں حصے مقرر ہیں۔ تو وہ رشتہ دار جن کے حصے قرآن میں مقرر ہے، سب سے پہلے ان رشتہ داروں کو حصہ دیا جائے گا۔ اصحاب الفرائض جنہیں ذوی الفروض بھی کہتے ہیں، یہ وہ حضرات ہیں جن کے حصے جو ہیں وہ مقرر ہے شریعت میں، اور وارثین میں سب سے مقدم جو ہیں یہ اصحاب الفرائض اور ذوی الفروض ہوتے ہیں۔ ان کے بعد اگر کچھ مال بچ جائے تو وہ دوسرے لوگوں کو ملے گا، اور اگر ان کے بعد کوئی بھی مال نہ بچے تو دوسرے لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو بھائی سب سے پہلے اصحاب الفرائض کو یا ذوی الفروض کو، یعنی وہ رشتہ دار جن کے حصے کتاب اللہ سے ثابت ہیں، انہیں حصہ دیا جائے گا۔ پھر اصحاب الفرائض جو ہیں، یعنی جن کے حصے کتاب اللہ سے ثابت ہیں، وہ کل 12 ہیں۔ ان میں سے 10 جو ہیں وہ نسبی رشتہ دار ہیں اور 2 سببی رشتہ دار ہیں، یا ایک لحاظ سے اس میں 4 جو ہیں یہ مرد حضرات ہیں اور 8 جو ہیں وہ عورتیں ہیں۔ 4 مرد حضرات میں باپ، دادا، ماشریک بائی اور شوہر شامل ہے، جبکہ 8 عورتوں میں سے بیوی، بیٹی، پوتی، ماں شریک بہن، باپ شریک بہن، حقیقی بہن، ماں اور دادی شامل ہے۔ تو یہ کل 12 ہیں اصحاب الفرائض، اور ان میں سے جو 10 ہے شوہر اور بیوی کے علاوہ وہ نسبی رشتہ دار ہیں، جبکہ زوجین یعنی شوہر اور بیوی جو ہیں اسے سببی ذوی الفروض کہتے ہیں۔ یعنی اصحاب الفرائض کے اس لحاظ سے 2 قسموں میں گروپ بندی کی جا سکتی ہے، ایک ہے ذوی الفروض نسبی اور دوسرا ہے ذوی الفروض سببی۔ تو ذوی الفروض نسبی جو ہے ان میں 10 افراد شامل ہے، یعنی باپ، دادا، ماں شریک بائی، اور اسی طرح بیٹی، پوتی، ماں شریک بہن، باپ شریک بہن، حقیقی بہن،
ماں اور دادی، جبکہ شوہر اور بیوی جو ہیں یہ نسبی رشتہ دار نہیں ہیں، بلکہ ایک سبب جو سبب نکاح ہے اس کی وجہ سے یہ رشتہ دار ہیں، تو انہیں سببی ذوی الفروض کہتے ہیں۔ بہرحال اس کے بارے میں ہم تفصیل سے اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے جو وہ رشتہ دار جن کا حصہ جو ہے شریعت میں مقرر ہے انہیں حصہ ملے گا، اور ان رشتہ دار کو اصحاب الفرائض یا ذوی الفروض کہتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ثم بالعصبات من جہت النسب، پھر وہ عصبات جو نسب کے جہت سے ہو۔ یہاں پر عصبات کو جمع ذکر کیا گیا تو یہ ان کی قسموں کی طرف اشارہ ہے کہ عصبات جو ہیں یہ کئی قسموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اولاً اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عصبات نسبیہ اور دوسرا ہے عصبات سببیہ۔ عصبات کون لوگ ہیں؟ تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ والعصبۃ کل من یاخذ ما ابقته اصحاب الفرائض، عصبہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب الفرائض سے باقی رہنے والا مال اور ترکہ جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ وعند الانفراد، اور تنہا ہونے کی صورت میں، یعنی جب اصحاب الفرائض نہ ہو، یحرز جمیع المال، تو وہ تمام مال جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ یعنی اصحاب الفرائض کے بعد عصبہ نسبی کو حصہ دیا جائے گا، اور عصبہ ہر وہ شخص ہے جو اس تمام مال کو لے لیتا ہے جو اصحاب الفرائض چھوڑ جاتے ہیں۔ یا جب اصحاب الفرائض کو حصہ مل جاتا ہے تو اس کے بعد جو مال بچ جاتا ہے وہ عصبہ کو ملے گا، اور اگر اصحاب الفرائض موجود نہ ہو تو پھر تمام کے تمام مال وہ عصبہ نسبی کو ملے گا۔ پھر تیسرے درجے میں ثم بالعصبۃ من جہت السبب وہو مول العتاقہ، تیسرے درجے میں مال جو ملے گا ترکہ وہ عصبات سببیہ کو ملے گا۔ عصبات سببیہ سے کون لوگ مراد ہے؟ اس سے مراد ہے معتق، یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ غلام رہ چکا ہے کسی آقا کا، تو جب وہ غلام بعد میں اس آقا نے اس غلام کو آزاد کیا اور وہ اس قابل بن گیا کہ اس نے کچھ کمایا، پھر وہ غلام جو ہے وہ مر جاتا ہے اور اپنے پیچھے جو ہے وہ ترکہ چھوڑ جاتا ہے۔ تو اب اگر عصبات موجود نہ ہو تو اصحاب الفرائض جو حصہ لے لیتے ہیں اس کے بعد جو بچ جاتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ عصبات کو مل جاتا، لیکن عصبات تو ہے ہی نہیں، تو پھر وہ یعنی عصبات نسبیہ نہیں ہے، تو پھر وہ عصبات سببیہ کو ملے گا، یعنی معتق کو ملے گا، یعنی وہ آقا جس نے اس غلام کو آزاد کیا ہوا ہوگا، تو وہ اس کا جو آقا ہے غلام کے مرنے کی صورت میں وہ اس کے طریقے کا مستحق بن جائے گا، اور اسی کو عصبات سببیہ کہتے ہیں۔ تو بھائی خلاصہ ہے کہ سب سے پہلے اصحاب الفرائض کو حصہ دیا جائے گا جن کے حصے جو ہے کتاب اللہ میں مقرر ہے، پھر ان سے جو بچ جاتا ہے وہ عصبات نسبیہ کو ملے گا جو قریبی رشتہ دار ہیں اصحاب الفرائض کے علاوہ، اور جو وہ تمام مال لے جائیں گے جو اصحاب الفرائض سے رہ جاتا ہے۔ اور اگر اصحاب الفرائض نہ ہو تو اس صورت میں تمام کے تمام مال کا مالک عصبات بن جاتے ہیں، لیکن اگر عصبات نہ ہو تو اصحاب الفرائض تو ترکہ میں سے اپنا حصہ لے جائیں گے، جو باقی بچے گا
عصبات نسبیہ چونکہ ہے ہی نہیں، تو پھر وہ عصبات سببیہ یعنی معتق کو ملے گا، یعنی وہ آقا جس نے اس غلام کو آزاد کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی معتق کو ملے گا تیسرے درجے میں۔ پھر اگر وہ معتق بھی نہ ہو، یعنی وہ بھی وفات پا چکا ہو، ایک شخص ہے وہ مر گیا، اصحاب الفرائض کو حصہ ملا، پھر عصبات بھی نہیں ہے، اور یعنی عصبات نسبیہ، اور پھر عصبات سببیہ یعنی معتق بھی نہیں ہے، تو پھر جب اصحاب الفرائض نے اپنا حصہ لے لیا اور جو باقی رہ گیا وہ اس معتق کے عصبات میں غلط ترتیب تقسیم کیا جائے گا۔ ثم عصبتہ غلط ترتیب، یعنی اس معتق کے عصبات کو دیکھیں گے کہ وہ موجود ہیں یا نہیں۔ تو بھائی چوتھی درجہ جو ہے وہ اس معتق کے عصبات کا ہے۔ پھر اگر وہ بھی موجود نہیں ہے، یعنی اصحاب الفرائض نے تو اپنا حصہ لیا، اس کے بعد عصبات بھی موجود نہیں ہے، معتق بھی موجود نہیں ہے، اور اس کے عصبات بھی موجود نہیں ہے، تو پھر ثم الرد علی ذوی الفروض النسبیہ بقدر حقوقہم، تو پھر رد کی جائے گی ذوی الفروض نسبیہ پر ان کے حقوق کے بقدر۔ اب یہاں پر ایک بات اہم ہے کہ ابتدا میں ہم پڑھ چکے کہ اصحاب الفرائض جو ہیں یا ذوی الفروض جو ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک نسبی اور دوسرا سببی۔ ذوی الفروض نسبی میں 10 افراد شامل تھے، اور ذوی الفروض جو سببی ہے اس میں 2 افراد تھے، ایک شوہر اور دوسرا بیوی۔ تو رد جو ہوگا ان کی حقوق کے تناسب سے ہوگا، لیکن یہ صرف اور صرف ذوی الفروض نسبی پر ہوگا، ذوی الفروض سببی پر جو ہے وہ رد نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اصحاب الفرائض جو ہے سب سے پہلے انہوں نے تو ترکہ میں اپنا حصہ لیا، پھر ان کے بعد جو ہے حق بنتا ہے دوسری درجہ میں عصبات نسبیہ کا، لیکن وہ موجود نہیں ہے۔ پھر تیسرے درجے میں حق بنتا ہے عصبات سببیہ یعنی معتق کا، لیکن بھائی وہ بھی وفات پا چکا ہے۔ پھر ہم نے معتق کے عصبات کو تلاش کیا، وہ بھی موجود نہیں، تو 5ویں درجہ میں جو ترکات ذوی الفروض سے رہ چکا ہے وہ دوبارہ ان میں لوٹا دی جائے گی ان کے حقوق کے تناسب سے۔ پھر یہاں تک 5 درجے ہوئے۔ اب اگر اصحاب الفرائض بھی موجود نہیں ہے تو رد بھی نہیں کیا جا سکتا، تو 6ٹھی صورت رہ جاتی ہے، اور وہ ہے ثم ذوی الارحام۔ ذوی الارحام سے کون رشتہ دار مراد ہے؟ بھائی ذوی الارحام وہ ہیں جن کا حصہ نہ تو کتاب اللہ میں مقرر ہے اور نہ ہی وہ عصبات ہیں، جیسے نواسا، نواسی، بانجی، پوپی، خالہ، ماموں۔ تو وہ رشتہ دار جو نہ تو ذوی الفروض میں شامل ہے اور نہ عصبات میں شامل ہے، تو انہیں ذوی الارحام کہتے ہیں۔ ذوی الارحام وہ رشتہ دار ہے جن کا حصہ نہ تو قرآن میں مقرر ہے جس طرح کہ ذوی الفروض کا مقرر ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ عصبات ہیں۔ اور مثال اس کی ہے نواسا، نواسی، بانجی، خالہ، ماموں وغیرہ۔ اس میں سے ہر ایک کے بارے میں ہم تفصیلاً پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بھائی ذوی الارحام کا درجہ جو ہے یہ 6ٹھی درجہ ہوئی۔ پھر 7ویں درجہ میں جو ہے وہ ہے ثم مولا الموالات۔ پھر اگر ذوی الارحام بھی موجود نہ ہو تو بھائی ترکہ ملے گا مولا الموالات کو۔ نہ اصحاب الفرائض موجود ہے، نہ عصبات نسبیہ، نہ معتق، نہ ان کے عصبات، رد بھی نہیں کیا جا سکتا، ذوی الارحام بھی موجود نہیں، تو فائنلی مولا الموالات کو حصہ ملے گا۔ اب مولا الموالات سے کون لوگ مراد ہے؟ 7ویں درجہ میں جو مولا الموالات ہے
جو میت کے مال کے وارث بن جاتے ہیں، ان سے کون سا شخص مراد ہے؟ تو بھائی مول موالات اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ساتھ میت نے عقدی موالات کیا ہو۔ مثلا میت جو ہے کوئی مجہول النسب شخص تھا، اس نے کسی ایسے شخص سے معاہدہ کیا اور بتایا کہ بھائی کہ تم میرے مولا ہو، انت مولائی، تم میرے مولا ہو، میرے مرنے کے بعد میرے مال کے تم حقدار ہوگے، اور اگر مجھ سے کوئی ایسی جنایت سرزد ہو جائے جس سے دیت واجب ہو جائے تو تم اس کی دیت دینا، اور دوسرا شخص اس عقد کو قبول کرے تو اس مجہول النسب شخص کے مرنے کے بعد اگر مستحقین مذکورہ میں سے کوئی موجود نہ ہو تو اسی مول الموالات کو طریقہ جو ہے وہ ملے گا۔ ثم المقر له بالنسب علی الغیر، پھر 8ویں درجہ میں جو ہے وہ ہے مقر له بالنسب، یعنی اس سے مراد وہ شخص ہے مقر له جس کے لیے اقرار کی گئی ہو اس کی نسب کا غیر پر، بحیث و اس حیثیت سے لم یثبت نسبہ باقرارہ، کہ ثابت نہ ہو چکا ہو اس کا نسب اس کے اقرار سے، من ذالک الغیر، اس غیر کی جانب سے، اذا مات المقر علی اقرارہ، جبکہ مقر یعنی اقرار کرنے والا جو ہے وہ اپنے اقرار پر فوت ہو چکا ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کا نام زید ہے، اب اسلم نے جو ہے اقرار کیا کہ یہ جو ہے زید، اسلم نے اقرار کیا کہ بھائی یہ زید جو ہے یہ میرا بھائی ہے۔ اب جب اسلم نے زید کی بھائی ہونے کا اقرار کیا تو یہ اقرار اس نے غیر پر کیا، یعنی جب اسلم نے کہا کہ زید میرا بھائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے باپ کا بیٹا ہے، تو اسے کہتے ہیں المقر له بالنسب علی الغیر۔ پھر فرماتے ہیں بحیث لم یثبت نسبہ باقرارہ من ذالک الغیر، کہ اس غیر کی جانب سے بھی اس کا اقرار ثابت نہ ہو، یعنی باپ نے بھی اقرار نہ کیا ہو کہ یہ اس کا بیٹا ہے، باپ نے بھی اقرار نہیں کیا۔ اگر باپ اقرار کرتا ہے تو پھر تو وہ غصبات نسبیہ میں چلا جائے گا۔ تو بھائی یہاں پر 4 شرائط ہے اصل میں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ مقر لہو جس کے لیے اقرار کیا جاتا ہے، یعنی زید، یہاں پر جس زید کے لیے اسلم نے اقرار کیا ہے کہ وہ میرا بھائی ہے، تو وہ زید، اول شرط تو یہ ہے کہ وہ مجہول النسب ہو، اس کا نسب معلوم نہ ہو۔ پھر وہ اقرار کرنے والا یعنی اسلم جو اقرار کرتا ہے زید کے لیے بھائی ہونے کا، تو وہ اقرار غیر پر ہو، یعنی جب وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا بھائی ہے تو یہ اقرار تو وہ اپنے باپ پر کرتا ہے کہ وہ اس کے باپ کا بیٹا ہے، اور پھر اس غیر نے بھی اس کی نسب کو اپنے اقرار سے ثابت نہیں کیا، یعنی باپ نے بھی اقرار نہیں کیا کہ میرا بیٹا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مقر یعنی اسلم جس نے اقرار کیا ہے زید کے بھائی ہونے کا، وہ بھی موت تک اپنے اس اقرار سے واپس نہیں ہوا۔ تو اب یہاں پر زید جو ہے، زید ایک مجہول النسب شخص ہے اور اس کے لیے اسلم نے اقرار کیا ہے، تو وہ ترکے کا مالک بنے گا اگر مول الموالات بھی نہ ہو۔ یعنی یہاں تک جو 7 درجے ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے کوئی بھی شخص موجود نہ ہو تو پھر مقر لہو بالنسب علی الغیر کو جو ہے وہ حصہ ملے گا۔ لیکن مقر لہو بالنسب جو ہے جس کی نسب کا اقرار کیا جاتا ہے اس میں 4 شرائط ہے۔ نمبر 1 وہ مقر لہو مجہول النسب ہو، نمبر 2 علی الغیر ہو، یعنی وہ اقرار جو اس نے کی اسلم نے زید کے واسطے وہ غیر کی طرف سے ہو، یعنی باپ کی جانب اس کی جو
نسبت کی جاتی ہے کہ وہ میرا بھائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے باپ پر اقرار کر رہا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے. اور پھر اس باپ نے بھی بحیث لم یثبت نسبہ باقرارہ من ذلک الغیر، یعنی اس باپ نے بھی اس کے اپنے اقرار سے اس کی نسب کو ثابت نہ کیا ہو. اگر باپ نے ثابت کر دیا کہ یہ زید جو ہے میرا بیٹا ہے تو پھر تو وہ عصبات نسبیہ میں چلا جائے گا، دوسرے درجے میں. اور چوتھی شرط یہ ہے الزامات المقر علی اقراری ہی، کہ اسلم یعنی جس نے اقرار کیا ہے وہ بھی اپنے اقرار پر تاخر قائم ہو. تو اب جب مقر لہو وفات پا گیا اور اس سے پہلے جو 7 درجے ہیں ان میں سے کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے، تو پھر مقر لہو یعنی اسلم یعنی زید جو ہے اسلم کا وارث بنے گا. اور اگر مقر لہو بھی نہ ہو، نہ اصحاب الفرائض ہو، نہ عصبات نسبیہ ہو، نہ موتق ہو، نہ ان کے عصبات ہو، رد بھی نہیں کیا جا سکتا، ذوی الارحام بھی موجود نہیں، مولا الموالات بھی موجود نہیں، مقر لہو بالنسب علی الغیر بھی موجود نہیں، اور ایک شخص وفات پا گیا، تو ان ورثاء کی موجود نہ ہونے کی صورت میں مال جو ہے وہ کسے ملے گا؟ تو فرماتے ہیں ثم الموصى له بجميع المال، یعنی مندرجہ بالا ورثاء موجود نہ ہو تو تمام وراثت اس کو ملے گی جس کے لیے میت کی طرف سے تمام مال کی وصیت کی گئی ہو. اس لیے کہ ثلث سے زیادہ کی وصیت کرنے کی جو ممانعت تھی وہ ورثاء کی موجودگی کی وجہ سے تھی. اب جب ورثاء موجود ہی نہیں ہے تو وہ وصیت جو ہے ثلث سے زیادہ کر سکتے ہیں. تو اگر میت نے وصیت کی ہے جمیع مال کا کہ اسے فلاں شخص کو دیا جائے، تو 9ویں درجہ میں وہ شخص مال کا مالک بن جائے گا، تمام کے تمام مال کا. لیکن یہ اس صورت میں جبکہ اس سے پہلے جو درجات ہم نے بیان کیے وہ موجود نہ ہو. اور اب اگر میت نے وصیت بھی نہیں کی جمیع مال کا کسی شخص کے لیے، تو پھر آخر میں اگر یہ تمام 9 درجات میں جو اصحاب ہم نے بیان کیے وہ موجود نہیں ہے، تو آخر میں مال جو ہے وہ بیت المال میں چلا جائے گا. ثم بیت المال، یعنی اگر مذکورہ حضرات میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو تو اس میت کا مال بیت المال میں دے دیا جائے گا، کیونکہ مال ضائع جو ہے جس مال کا کوئی حقدار نہ ہو وہ مسلمانوں کے مصارف کے لیے ہوتا ہے، اور یہ طریقہ بھی ایسا مال ہے جس کا بظاہر کوئی حقدار نہیں ہے، لہٰذا یہ بیت المال میں رکھا جائے گا. تو بھائی یہاں تک یہ اصناف 10 ہوئی. نمبر 1 ذوی الفروض، نمبر 2 عصبات نسبیہ، نمبر 3 عصبات سببیہ یعنی معتق یا جسے مولا العتاقہ بھی کہتے ہیں، نمبر 4 پھر ان کے عصبات، نمبر 5 پھر رد ہوگا ذوی الفروض نسبیہ پر، سببیہ پر رد نہیں ہوگا، وہ آگے ہم پڑھیں گے تفصیل سے. پھر نمبر 6 ذوی الارحام کو حصہ دیا جائے گا، نمبر 7 مولا الموالات کو، نمبر 8 مقر لہو بالنسب علی الغیر کو، نمبر 9 موصی لہو بجمیع المال، اور نمبر 10 بیت المال. آئیے اسے ایک اور سلائیڈ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی سب سے پہلے اصحاب الفرائض کو حصہ دیا جائے گا. اصحاب الفرائض وہ لوگ ہیں جن کے حصے شریعت میں مقرر ہیں، پھر ان سے جو طریقہ بچ جاتا ہے تو وہ عصبات نسبیہ میں تقسیم کیا جائے گا. عصبات نسبیہ وہ عصبات ہیں، وہ افراد ہیں جو اصحاب الفرائض سے رہ جانے والا تمام کے تمام مال لے لیتے ہیں، اور اگر اصحاب الفرائض موجود نہ ہو تو پھر وہ تمام کے تمام مال کا مالک بن جاتے ہیں. پھر عصبات کا الگ سے چپٹر ہے، وہاں پر ہم اس میں تفصیلاً بحث کریں گے. لیکن عصبات سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو اصحاب الفرائض کے علاوہ ہے، اور اصحاب الفرائض سے بچ جانے والا جو مال ہے اور طریقہ ہے وہ ان کے مستحق ہوتے ہیں. پھر اگر عصبات نسبیہ موجود نہ ہو تو بھائی اصحاب الفرائض نے تو اپنا حصہ لے لیا، لیکن جو حصہ باقی رہ گیا اسے ہم
دے دیں گے مول العتاقہ کو، یعنی عصبات سببیہ کو، یعنی معتق کو. یعنی اگر یہ میت کبھی غلام رہ چکا ہو اور پھر اس غلامی سے اس نے آزادی حاصل کی ہو اور پھر کچھ کمایا ہو، پھر وفات پا چکا ہو، پھر اپنے پیچھے کچھ طریقہ چھوڑا ہو، تو بھائی اصحاب الفرائض کو تو حصہ مل جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی کچھ طریقہ بچ جاتا ہے غلام کے مرنے کی صورت میں، اور عصبات نسبیہ جو ہے وہ غلام کی موجود نہیں ہے، تو پھر اس کے معتق کو تلاش کیا جائے گا جس نے اس کو آزاد کیا ہے، اور اسی کو حصہ ملے گا. پھر اگر ہم نے معتق کو تلاش کیا اور وہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر اس معتق کے عصبات کو دیکھا جائے گا کہ وہ موجود ہے یا نہیں، تو انہیں حصہ دیا جائے گا. اس کی بھی اپنی جگہ پر تفصیل ہم پڑھیں گے. لیکن اگر جو معتق ہے اس کے عصبات بھی موجود نہیں ہے تو پھر 5ویں کیٹیگری میں ہم رد کریں گے. یعنی جو طریقہ اصحاب الفرائض سے رہ چکا ہے اس طریقے کو اسی تناسب سے اصحاب الفرائض میں تقسیم کریں گے، یعنی ان کے حصص کے تناسب سے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اصحاب الفرائض بھی موجود نہ ہو تو پھر رد بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اب جو طریقہ بچ گیا تو اسے ہم دیں گے چھٹی درجہ میں ذوی الارحام کو. اور ذوی الارحام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ وہ رشتہ دار ہیں جو اصحاب الفرائض اور عصبات نسبیہ کے علاوہ ہیں. پھر اگر ذوی الارحام بھی موجود نہیں ہے تو پھر میت کا طریقہ جو ہے بھائی وہ مول الموالات کو دیا جائے گا. اور مول الموالات کے بارے میں ہم پڑھ چکے کہ جس میں 2 افراد کے درمیان عقد موالات کی جا چکی ہو، کہ ایک شخص نے دوسرے کے ساتھ، ایک مجہول النسب شخص آیا اور اس نے علاقے میں موجود ایک با اثر شخص کے ساتھ عقد موالات کر دیا کہ بھائی اگر میرے طرف سے کوئی جرم جنایت ہو گئی تو میری طرف سے دیت دو گے، اور اگر میں وفات پا گیا تو میرے طریقے کے مالک بنو گے. تو 7ویں درجہ میں مول الموالات ہے. پھر ہم نے تلاش کیا مول الموالات کو، لیکن اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر 8ویں درجہ میں مقر لہو بالنسب علی الغیر، ان کے 4 شرائط کے ساتھ انہیں حصہ دیا جائے گا. پھر مقر لہو بالنسب علی الغیر جو ہے وہ بھی موجود نہیں ہے، تو پھر ہم تلاش کریں گے ایک ایسے شخص کو جس کے لیے اس نے وصیت کی ہو، اور وصیت بھی اس نے جمیع مال کی ہو. تو اب یہاں پر جمیع مال کی وصیت کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے کہا تھا کہ ثلث مال میں اسی وصیت کی حق حاصل ہے، وہ تو اس وجہ سے تھا کہ تاکہ ورثاء کا حق نہ مارا جائے. لیکن اب یہاں پر ورثاء میں سے تو کوئی بھی موجود نہیں، لہٰذا کسی ایسے شخص کے لیے اس نے اگر جمیع مال کی وصیت کی ہو تو اسے حصہ دیا جائے گا. لیکن اگر میت نے ایسی کوئی وصیت بھی نہیں کی تو موسیٰ لہو بجمیع مال بھی نہیں ہوگا. تو اب یہاں پر آخر میں بات چلی جائے گی بیت المال تک، اور وہ مال جو ہے وہ بیت المال میں چلا جائے گا. تو بھائی یہاں تک یہ اصناف عشرہ کی مختصر سی بات ہوئی. ان میں سے جو ہر ایک ہے ان کے بارے میں ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.